السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے۔ سورۃ العصر ایک چھوٹی سی سورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے، مکی سورت ہے۔ گزشتہ سورہ انعام کا 19واں رکوع تلاوت کیا گیا تھا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کیا ہے اس کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اللہ وہاں پہ بتایا ہے۔ سورۃ العصر مکی سورت ہے۔ قرآن مجید کی بہت ہی مختصر سی سورت ہے جو 3 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ جیسے سورۃ العصر ہے، سورہ کوثر ہے، یہ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ قرآن میں بڑی سے بڑی صورت بھی سورۃ البقرہ 40 رکوعوں کے اوپر مشتمل ہے، اور ایک چھوٹی سی صورت ہے۔ اور قرآن مجید میں عموماً جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہم باتوں کو مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو لے لیجیے، آپ قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی صورت ہے، لیکن پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر ہے۔ اساس القرآن جس کو کہا گیا، ام القرآن جس کو کہا گیا، سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی کے متعلق، آخرت میں انسان کو نجات پانے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے کم سے کم جو اعمال کی ضرورت ہے، کم سے کم وہ اس صورت میں بیان کی ہے۔ خاص بات یہ ہے اس میں، ایک مومن کو آخرت میں نجات کے لیے کم سے کم جو کرنا ہے وہ یہ صورت میں ہے، 3 آیات میں۔ اس کے بغیر اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اس کی تفصیل پوری قرآن میں ہے، لیکن یہاں پہ اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا ہے، سب سے پہلے اس میں بتوائی انسان کے لیے نجات کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے فرمایا وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اس کے بعد عمل صالح، تیسری بات تواصوا بالحق، چوتھی بات تواصوا بالصبر۔ یہ 4 ہے۔ یہ 4 کم سے کم ایک ایمان والے کی زندگی میں یہ چیز ہونی چاہیے، تو وہ کل کے خسارے سے، نقصان سے بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم ہے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ نے زمانے کو، وقت کو گواہ بنا رہا ہے۔ قسم کے معنی گواہ بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ زمانے کو، وقت کو گواہ بنایا ہے، اور اس اعتبار سے بنایا ہے کہ وقت بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ کٹ رہا، اور انسان ہے کہ وہ نقصان اور گھاٹے میں ہے، سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ انسان کبھی یہ نہیں سوچ رہا کہ میں آیا کیوں اور میں جا کہاں رہا۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا، پھر موت دیا ہے، یہ دونوں چیزوں کے متعلق انسان نہیں سوچ رہا۔ مجھے کیوں بھیجا گیا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، اور پھر میرا خاتمہ جو ہو رہا ہے کہ میں موت کے بعد جا کہاں رہا۔
یہ بہت بڑا سنجیدہ سوال ہے۔ اس بات کو اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، وقت کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے، وقت بڑے تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہے۔ انسان نقصان اور خسارے میں ہے۔ وقت کو صحیح استعمال نہیں کر کے، اپنی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ کے، انسان یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نقصان اور خسارے میں ہے۔ اگرچہ کہ وہ دنیا کے اندر بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن جب آخری وقت آئے گا تو وہ جو کچھ بھی حاصل کیا وہ سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ اس کے پاس کچھ آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کا بہت بڑا کامیاب انسان ہوگا وہ۔ دنیا کے اندر لوگ اس کو تمثیلات بھی دیں گے، دیکھو کتنا بڑا بزنس ہے، دیکھو اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، دیکھو کتنا بڑا حاکم ہے، کیسے بہترین حکومت کر رہا، دیکھو کیسے فیکٹریاں چلا رہا۔ وہ دنیا کے اندر بہت ایک ماڈل بنے گا، لیکن جب اس دنیا سے جائے گا تو بالکل خالی ہاتھ چلا جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر، یہاں لفظ جو لایا گیا عصر، اسے صلاۃ العصر جو کہتے ہیں نا، نماز کا وقت، عصر کی نماز، یعنی کیا مطلب ہے عصر کی نماز کا؟ یعنی عصر کا جو وقت ہے نا، اس کے بعد صرف اب رات ہونے، دن کا اختتام ہونے والا ہے، اور وہ عصر اور مغرب کے درمیان یا جو ٹائم ہے بہت تیزی کے ساتھ کٹ جاتا، فوری آ جاتی ہے عصر کے بعد مغرب کی نماز وقت۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہاری جو زندگی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ عصر سے مغرب کا وقفہ ہے بس ختم، اور بڑے تیزی کا تمہاری زندگی کٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ کل بچے تھے، ہم کو گود میں اٹھا لیتے تھے، ہم لڑکے ہوئے جوان بھی، آج بوڑھے ہو گئے۔ دکھ رہا آپ کو کچھ نہیں دکھ رہا، لیکن تمہاری زندگی جو ہے، تم آہستہ 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 تم وہاں جا رہے ہو جہاں پہ تم کو اپنا پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، خسارہ، نقصان، لاس۔ کیا ہے خسارہ؟ قرآن مجید خسارے کا یہاں بھی لفظ استعمال کیا ہے، وہ دنیا کا خسارہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے خسارے میں انسان چوکنا ہے، انسان بہت ہوشیار ہے، وہ اپنے طور پہ سمجھ جاتا ہے کہ نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس کو زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خسارے کا جہاں بھی لفظ لایا گیا، قرآن جو تصور دیا، وہ موت کے بعد کی زندگی کا خسارہ ہے۔ تم اس خسارے کو بچنا ہے اس سے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، وقت گواہ ہے، بڑے تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور تمہاری زندگی کٹ رہی ہے۔ اب دیکھیے، انسان کی جیسی پیدا ہوا، انسان اسی دن سے، جس دن پیدا ہوا ہے نا، اسی دن سے اس کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کی عمر 60 سال لکھی ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو ایک دن، اگر اس کا ایک دن کا ہو گیا تو ایک دن تو کم ہو گیا اس کے 60 سال میں سے، ایک مہینے کا ہو گیا تو ایک مہینہ تو اس کی زندگی سے کم ہو، ایک سال کا ہو گیا تو 60 سال میں سے ایک سال کم ہو گئے، 10 سال کا ہو گیا تو مطلب اب 60 سال کا نہیں، 50 سال کا ہو گیا وہ۔ اسی طرح اس کی زندگی جس دن سے وہ پیدا ہوا ہے، اس دن سے اس کی زندگی جو ہے کٹ رہی ہے اور اس کی الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بڑے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، آج کا ڈیجیٹل سگنل سے آپ چورستے پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے، آپ جیسے اسٹاپ پڑ گیا تو وہاں پہ آپ کو ایک 40 سیکنڈ یا 50 سیکنڈ کے نمبر دکھتے ہیں، آپ ٹھہر گئے۔ اب وہ 40 سے جب آگے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو 40 کے بعد الٹی گنتی شروع ہوتی ہے، 40 کے بعد ایک کم ہوتا، اس کے بعد 35 ہوتے، 30 ہوتے، 25 ہوتے، الٹی، اس کے بعد 0، اس کے بعد آپ کو جہاں کھڑے ہوئے تھے نا، فوری نکلنا ہے، آپ ٹھہر نہیں سکتے آپ۔ اسی طرح ہماری زندگی اللہ نے دنیا میں اگر 60 سال کی دیا ہے تو ہماری الٹی گنتی شروع ہو گئی، اور جس دن ہماری الٹی گنتی شروع ہو گئی تو موت کا فرشتہ آئے گا، ہم کو یہاں سے نکلنا ہے۔ جیسے آپ سگنل سے نکل رہے، ٹھہر نہیں سکتے، اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کو ٹھہرنا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی ہمارا خاتمہ ہو گیا تو سب سے پہلا کام جناب عالی ہم کو قبرستان پہنچانے کا جو نا لوگ کرتے ہیں، خود خیر نہیں، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، سب کچھ بولے اس کو فوری خبر کھودنے کا انتظام ہوتا ہے، فوری کفن کی دکان پہ بھیج دیتے ہیں لوگ۔ یہ کیا ہے ہنگامی، کیا چیز ہو رہی ہے؟ یہی بات اللہ یہاں بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر،
یہ خسارہ ہے، تمہاری موت آنے والی ہے۔ انسان پیدا ہوا تو موت لازمی ہے اس کے لیے، جو پیدا ہوا اس کے لیے موت ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ تم کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت یہ حیات جو اللہ نے بنائی ہے یہ تمہارے امتحان کے لیے اللہ اسی لیے بھیجا ہے، یا جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا تمہارا امتحان لے رہا ہے تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، اسی کا امتحان ہونے والا ہے۔ یہی زندگی ہے، یہ زندگی ہماری کل آخرت میں یہ جنت بھی بنا سکتی ہے، جہنم بھی بنا سکتی ہے زندگی۔ ہم اپنے اس وقت کو صحیح استعمال کر کے اس زندگی نے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ اس کے نبی کی اطاعت میں کرتے ہوئے اگر ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو یقیناً کل اللہ کا وعدہ ہے کامیابی ہے۔ نہیں، اگر ہم نے زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا، نافرمانیوں میں گزارا، اور جب زندگی کا خاتمہ ہوگا تو پھر سوال ہی نہیں ہے کہ آخرت میں سوائے نقصان کے۔ اسی بات کو اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ قسم اسی لیے کھاتا ہے انسان شک و شبہات میں مبتلا نہ ہو۔ اس معاملے میں آپ کو کسی کو یقین دلانا رہے تو کیا کرتے ہیں، آپ کی بات آپ نہیں سن رہا تو آپ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات آپ قسم کھا لیتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو سامنے والے کو یقین ہو جائے، کوئی شک نہ ہو۔ اور ویسے اللہ کی بات تو یقینی، اس میں شک ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم بھی کھایا۔ یہ آخری درجے کی بات ہے اس زندگی کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھو موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور زندگی جو ہم نے تم کو دی ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی، بڑی کٹ رہی ہے۔ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی چیز ہے قیمتی سب سے زیادہ تو وہ ٹائم اور وقت ہے۔ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وقت ہے، کیونکہ اسی وقت سے وہ سب کچھ حاصل کر رہا ہے۔ اور کوئی چیز کھو جاتی ہے یا کوئی اس کا لاس ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو اس بات کے امکانات ہیں، اس بات کا چانس ہے کہ وہ دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ نقصان ہوا ہے تو اپنے لاس کو ریکور کر سکتا ہے، اپنے نقصان کی تلافی کر سکتا ہے انہیں۔ لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے اس کا اگر ایک منٹ بھی گزر گیا تو پھر اس کو واپس لا نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو واپس لا سکے۔ اسی لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے، وہ وقت ہے، وہ ٹائم ہے۔ اس کو قسم کھا کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ہمارے پاس وقت کی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی چیز فالتو پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس، خاص طور پہ وہ وقت ہے، ٹائم ہے، فالتو۔ حالانکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے، لیکن ہمارے یہاں سب سے زیادہ کوئی چیز اگر ویسٹ ہو رہی، ضائع ہو رہا تو ٹائم ہے۔ بلکہ ہمارا تو ایک جملہ بھی ہے۔ کیا جملہ ہے؟ وہاں کھڑے، یہاں کھڑے، پان کا ڈبہ، چبوترے، ہوٹل، فلاں فلاں، تو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ غلط جملہ ہے۔ آپ ٹائم نہیں پاس کر رہے ہیں، ٹائم آپ کو پاس کر رہا۔ آپ ٹائم کو پاس آپ نہیں کر رہے ہیں، ٹائم آپ کو پاس کر رہا ہے، آپ کی زندگی کو ختم کر رہا ہے ٹائم۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اللہ قسم کھا کے فرمایا کہ نہیں، یہ وقت آپ کو پاس کر رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے۔ قسم کھا کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ کل جب معاملہ ہوگا آخرت میں کھڑے رہیں گے اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دین کے لیے کیا کریں ہم؟ چلو بھئی ایک آدمی پریشان ہے، مصیبتوں میں بڑا مصروف ہے، بہت بڑے کاروبار چل رہے ہیں، اس کو ٹائم نہیں مل رہا، لیکن ہمارے پاس تو ٹائم ویسٹ پڑا ہوا ہے، اتنا ٹائم ہے، پوچھئے مت آپ، دین کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ معاملہ جب دین کا آئے گا تو ہمارے پاس کئی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، وہ کام ہے، یہ کام ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ چیز جاتے ہیں، لیکن فضول ٹائم کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے۔ اسی لیے فرمایا، قسم کھایا، دیکھو یہ زندگی تم کو ایک مرتبہ ملی ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے متعلق فرمایا کہ جو چیزیں تم کو دی گئی ہیں دنیا میں اس کا سوال ہوگا اس سے، کہاں استعمال کر رہے ہیں تم؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، دیکھو تم کو جو نعمتیں دی گئی ہیں جس میں سے اللہ نام لے کے فرما رہا ہے، یہ جو سننے کی صلاحیت جو اللہ نے دی ہے تمہیں، بصر دیکھنے کی جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، والفؤاد دل و دماغ کی جو اللہ نے نعمتیں دی ہے، یہ کیا کم نعمتیں ہیں اللہ کی؟ اور تم کہاں استعمال کر رہے ہیں اسے، کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ ان کا حساب لیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اب معمولی یار دواخانے کے اندر جناب آکسیجن لگا دیا آپ کے اوپر، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے حساب سے چارج کرتا انہیں، 1 گھنٹے کا اتنا، لاکھوں روپے دے کے آ جاتے ہیں بل۔ اللہ تعالیٰ تم کو پھوکٹ میں دے رہا، آکسیجن دے رہا، سماعت ہے، فلاں ہے، فلاں ہر چیز، کسی کا خون چڑھا لیا آپ، لاکھوں روپے خون کے دینے پڑ رہے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کی کتنے احسانات ہیں آپ کے اوپر، بتائیے آپ، اس کا کوئی کبھی غور کیا سنجیدہ طور پہ؟ تم نے بہت بڑی نعمتیں تم کو دی گئی ہے اور تم کیا کر رہے ہو یہ چیزیں استعمال کر کے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، گواہ ہے زمانہ، وقت بڑے تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہے، تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، موت کا فرشتہ تمہارے تعاقب میں ہے، تمہارے پیچھے کھڑا ہوا ہے، صرف تمہارے ٹائم کے انتظار میں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو وہ تو تم سے ملاقات کرنے والی ہے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملنے والی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر تم بند قلعوں کے اندر ہے، تہہ خانوں میں ہے مضبوط، موت کا فرشتہ خاموشی سے آئے گا اور اس وقت کہے گا کہ اخرجوا انفسکم، تمہارے اندر جو چیزیں وہ نکالو، روح نکالو۔ 40 دن کے جب ہو گئے تھے ماں کے پیٹ میں تو فرشتے کو بھیج کے روح پھونک اللہ نے، پھر اس کے بعد اب خاتمہ ہوگا نا، جو انسان کے پاس ہے کیا یہی ہے نا بھائی، جان ہے نا، وہ جان نکل جانے کے بعد کیا قیمت ہے آپ کی؟ انسان کی کیا قیمت ہے؟ تم اتنا ناچ رہے، اتنا بھاگ رہے، اتنا اسمارٹ بڑے ہو، یہ کاروبار وہ کاروبار، یہ زندگی وہ دولت، بھاگ رہے، یہ سب کیوں ہو رہا؟ اسی وجہ، اس لیے نکالو۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد کیا کرو گے؟ نکالو۔ جب آپ انسان کہے گا یقول ربی لولا اخرتنی، تھوڑی تھی اللہ تھوڑی مہلت دے دے، اللہ سے ریکویسٹ کرے گا، گڑ گڑائے گا، درخواست کرے گا، اللہ تھوڑی مہلت دے دے مجھے، اگر دے دی گا تو میں سب نیک کام کروں، جو بھی مال و دولت پوری خرچ کرتے ہوتے ہو نا، اس کو خیر خیرات کروں گا اللہ کے راستے میں، اب نیک بن جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، وہ نہیں ہے، وَأَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب تیرا وقت آ گیا تو وہ ٹائم نہیں مل سکتا، وقت مہلت نہیں دیتی، اللہ نے بغیر مانگے کہ تجھے بہت ساری مہلت دی ہے۔ تو یہاں جو جملہ لایا گیا سب سے پہلے جو شروع ہو رہی آیت مبارکہ، والعصر، قسم ہے وقت کی، گواہ ہے وقت، بڑے تیزی کے ساتھ تمہاری زندگی کٹ رہی ہے۔ انسان رات کو سو گیا، صبح اٹھ گیا تو ایک دن اس کا چلی گیا، ختم۔ انسان کا ہر اٹھنے والا قدم اس کی زندگی کو کاٹ رہا ہے، اس کی زندگی کو قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ سوچو، فرمایا قسم کھا کے، اور پھر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ جو نقصان اور گھاٹا کیا ہے؟ قرآن میں اس کی تفصیل دی اللہ تبارک، خسارے کا لفظ لایا گیا۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے نبی پیغمبر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، آپ ذرا انہیں بتائیے اپنی قوم کو
کہ نقصان کسے کہتے ہیں یا نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں وہ. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آؤ میں تمہیں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے وہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں. ان کی نشاندہی کی گئی. یہاں نشاندہی تو نہیں ہوئی لیکن آگے چل کے تفصیل بھی آ رہی ہے، لیکن وہاں پہ تو کلیئر اللہ فرما دیے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آؤ میں تمہیں بتاؤں، خبر دوں کہ اعمال کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں. اگلے جملے آ رہے ہیں آیت مبارکہ کے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوشش دنیا میں گم ہو گئی. بس پڑھ لیے، لکھ لیے، شادی کر لیے، بچے ہو گئے، بڈھے ہو گئے، پھر اب کچھ اپنا فیوچر سوچے، اپن کچھ کمائیں گے سوچے، پھر بچے ہوتے اپنے کو بھول گئے، بچوں کے چکر میں لگ گئے، بچوں کا فیوچر بنانا ہے، ان کو پراپرٹی کرنا ہے، ان کو پیڑوں پہ کھڑا کر دینا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہی چکر میں جناب عالی والعصر گواہ ہے زمانہ تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، اور تم انجام کے اعتبار سے وہ لوگ گھاٹے اور نقصان میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. دیکھیں دنیا کی زندگی کے لیے جد و جہد ہو رہی، پوری کوشش، جن کی کوششیں رائے گاہ چلے گی دنیا میں، آنکھ بند ہوتے ہی قصہ ختم، برخاست. ان کا کمایا ہوا مال، ان کی فیکٹری، ان کے بینک بیلنس، ان کی پراپرٹی دھری کی دھری یہیں رہ جائیں گی، اور یہ خالی ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چلے جائیں گے. اور جو کچھ بھی کما کے انہوں نے جمع کیا ہے، ان کی اولاد عیش کریں گی، اور وہاں پہ جا کے ان کو حساب دینا ہے. کما کے تو تم چھوڑے لیکن اولاد عیش کریں گی، یہ حساب تو تم کو دینا ہے. سوچو ذرا، ہم اولاد کہتے ہیں، اولاد کا بنانا چاہیے، لیکن آخرت کو فراموش کر کے، آخرت کو بھلا دے کے صرف یہ دنیا زندگی اسی کے اندر مست اور مگن رہ جانا. اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ آنے کے بعد پھر حساب ہوگا تو پھر اس وقت الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. اور اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں. نہیں بھائی، ہماری جو نالج ہے تمہاری کہاں ہے؟ وَيَحْسَبُونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں اپنے آپ میں، یا اپنے آپ میں یہ سوچتے ہیں اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہی اچھا ہے، باقی جو بیوقوف ہے ان کے نزدیک. آخرت کی بات کرنے والا، دین کی بات کرنے والا، سمجھ میں آ رہا، یہ بیوقوف ہے ان کے نزدیک. ان کے لیے تو ہوشیار چالاک وہ ہے جو دنیا بنائے، یہاں کے سارا مال بٹورے، ان کے پاس ہوشیار وہ لوگ ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اصل میں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اللہ تبارک نشاندہی کر کے بتایا خسارہ کیا ہے. خسارے کے متعلق اللہ فرماتے ہیں آگے چل کے سورہ صف کی آیت مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے مومنو، کیا میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ اس آخرت کے دردناک عذاب سے تم کیسے نجات پا سکتے ہو. یہ ایک تجارت ہے، ایسی تجارت میں تمہیں بتاؤں. هل ادلکم علی تجارۃ، لفظ تجارت استعمال کیا، بزنس کیوں استعمال کیا؟ ایک تو اہل مکہ جو تھے نا وہ تاجر لوگ تھے، اور ہر بزنس مین کیا کرتا معلوم؟ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کمانا. اور کیا ہے اس کے فرق میں؟ کم سے کم ہر بیپاری، ہر تاجر یہ فکر میں رہتا ہے کہ اس کا جو کیپٹل ہے، جو راس المال ہے، اس کو دھکا نہ لگے، پرواہ نفع نہیں ملے، پرواہ نہیں کبھی، لیکن نقصان نہ ہو. ہر بیپاری کی یہی فکر ہوتی ہے دنیا میں، چھوٹے سے چھوٹے کی، بڑے سے بڑے کی. ایک ترکاری بیچنے والے کی اور ایک بڑے بڑے جناب ہیرے جوہرات بیچنے والے کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی نقصان نہ ہو. یہی بات اللہ فرماتا میں تمہیں بتاؤں وہ نقصان بچنا ہے. اور نقصان کیا ہے؟ اس دردناک عذاب سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا، اس کی تجارت کیا ہے. هل ننبئکم کے بعد یہ سورہ صف کی آیت مبارکہ میں فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ کہ تم اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ،
ایمان لانے کے بعد اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں کھپاؤ تو تم اس دردناک عذاب سے بچ سکتے ہو. اور یہی سب سے بہترین تجارت ہے اگر تم اس کی اہمیت کو سمجھو. اور وہ خسارہ کیا ہے؟ سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. آپ کہہ دیجئے خسارہ کیا ہے، سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. وہ ان کا بھی نقصان ہوگا، ان کے اہل کا بھی نقصان ہوگا قیامت والے دن. اور خسارہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک خسران المبین. اور کھلا ہوا خسارہ ہوگا. اور کیا اللہ پیش کیا انجام خسارے کا؟ خسارہ یہ ہوگا وہاں جو تمہیں زندگی ملنے والی ہے نا، جہاں پہ تم کو رہنا ہے، وہ چھت بھی آپ کا ہوگا، فرش بستر بھی آپ کا ہوگا، دور و دیوار بھی آپ کی رہے گی. وہ خسارہ تم کو وہاں رہنا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں انسان نقصان میں، یہ نقصان ہے. یوم القیامہ لہم من فوقہم ظلل من النار، نار آگ کا چھت ہوگا، وہ من تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے کا حصہ فرش بستر وہ بھی آگ کا ہوگا. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اس انجام سے. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو اس برے انجام سے بچو، اس برے انجام سے بچو. اور بچنے کا کیا طریقہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے. قرآن کی جو باتیں ہیں نا، یہ قطعی فیصلے ہیں قرآن کے. ہم مانے یا نہ مانے فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور یہ تو اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے مزید تاکید کے لیے. یہ چیز اٹل ہے، اور اتنی اٹل ہے کہ اللہ اس کو قسم بھی کھا لیا، گواہ بنا دیا. آگے چل کے اب جو بات آ رہی ہے، اب اس خسارے سے تم کیسے بچے جاؤ گے؟ اب اس میں 4 باتیں ہیں. یہ تو خسارہ ہو گیا نا، اس نقصان سے کون لوگ بچیں گے؟ 4 باتیں آ گئی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. 4. اب اس کی تھوڑی تھوڑی خلاصہ کر دیں گے. اس نقصان سے، اس خسارے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ الا الذین آمنوا، اس نقصان سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو ایمان لے آئے. ایمان میں لفظ یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں دی گئی، وہ دوسرے مقام پہ دی سورۃ البقرہ کے اندر. اور ایمان اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان، آخرت پہ ایمان، اللہ کی کتابوں کے اوپر، یہ ساری تفصیلات ہیں ایمان میں. جو مومن ہے، جو ایمان لائے، ایمان ایک ہے جو اقرار ہے جو اللہ سے بندہ کرتا ہے ایمان کے ذریعے سے، اللہ کو گواہ بنا کے کرتا ہے. وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. باقی کے سارے ایمانیات کے متعلق یہی ہے، ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. ایک تو ایمان کے معنی اقرار کے ہو گئے، اور ایمان کے دوسرے معنی یہ ہے کہ یقین. اقرار، حدیث میں کیا بات آتی ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ہم نے ایمان اور مجمل میں، ایمان مفصل میں بات پڑھی ہے نا. اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے. دل میں یقین ہونا ہے، دل میں شک نہیں ہونا ہے. یعنی اللہ نے جو باتیں فرمائی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اگر اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہے تو یقیناً نقصان میں ہے.
جس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے، اپنے ایسا نہیں ویسا نہیں، یہ نہیں، کچھ نہیں، جو نقصان میں ہے، اور اس نقصان سے جو لوگ بچنے والے ان کی اللہ تعالیٰ آگے چل کے ان کی جناب علی ان کے صفات کو بتایا وہاں پہ کون لوگ بچنے والے ہیں۔ ایمان، یقین، دو باتیں آگے، اقرار اور یقین، جیسے ہم سورۃ البقرہ کے اندر پڑھتے ہیں دوسرے پہلے رکوع میں، وہ یؤمنون بالغیب آئی تھی بات، غیب کے اوپر ایمان ہوتا ہے، لیکن آگے چل کے اللہ تعالیٰ اس کو یقین میں تبدیل کر دیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایمان بالغیب تھا، لیکن آگے چل کے فوری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یقین میں تبدیل کر دیا۔ وہ ایمان تمہارا آخرت میں یقینی کیفیت میں ہونا ہے، جیسے کہ اللہ سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں وہاں پہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، حقیقی مومن تو وہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد ثم لم یرتابوا، اور پھر شک نہیں کرتے، اس میں شک نہیں کرتے، شک نہیں ہے، محاسبہ ہوگا، موت کے بعد زندگی ہے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، اپنے اعمال کے حساب سے کل ہمارے فیصلے ہوں گے، کسی کی سفارش، کسی کی نجات، یعنی کسی کی نسبت سے ہماری کل نجات نہیں ہونے والی ہے، ہم فلاں جماعت کے ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، یا ہمارا فلاں مسلک سے ہمارا تعلق ہے، نہ تو کوئی جماعت آپ کے کام آنے والی ہے، نہ کوئی مسلک کام آنے والا ہے، اور نہ کسی کی نسبت، نہ کسی کی پیری مریدی کل آپ کو بچانے والی نہیں ہے۔ کل جو کچھ بھی نجات ہونے والی ہے وہ آگے اللہ بتا دیا، وہ ایمان ہے، عمل الصالحات ہے، تواصی بالحق ہے، اور تواصی بالصبر ہے۔ یہ چار چیزیں کم سے کم اگر ہے تو تمہاری نجات ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ نجات کے جتنے بھی تصورات مسلمانوں کے پاس ہے وہ سب باطل تصورات ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اللہ کے دین سے۔ بہت سارے ہیں لوگوں کے پاس عقائد ہیں، نظریات ہیں، بھئی ہم تو سلسلے کی ہماری نجات ہو جائیں گی، ہم فلاں کے مرید ہماری نجات ہو جائیں گی، یا ہماری کل سفارش ہو جائے گی، سمجھ میں آ رہا، یا ہم فلاں جماعت کے ہیں، باقی 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ہماری جماعت جنت میں جائے گی۔ یہ سب باطل تصورات ہیں، یہ سب نہیں۔ انسان کا عقیدہ اور عمل ہوگا، اس کی نجات ہوگی، اس کا تعلق کسی بھی جماعت میں نہیں، ساری جماعتیں اسلامی جماعتیں ہیں، وہ جس جماعت کا بھی ہے رہنے دیجئے، لیکن جس جماعت میں بھی ہے اگر اس کا عقیدہ اللہ کی اس کتاب کے مطابق ہے تو جنت میں جائے گا، نجات پائے گا۔ یہ چار باتیں اگر اس میں ہے، کسی بھی جماعت کا رہنے دیجئے، کسی بھی مسلک کا رہنے دیجئے، کسی کا بھی مراد رہنے دیجئے، اگر اس کی زندگی میں یہ چار باتیں ہیں جو آگے آ رہی ہے تو اس کی نجات ہوگی۔ اگر یہ چار میں سے ایک ہے، دو ہے، تین ہے، تب بھی نجات نہیں، کہ پورے چار ہونا ہے۔ یہ اتنے اٹل قوانین ہیں جو آ رہی بات، الا الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لا اللہ کے اوپر، اور ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے، اور اسی طرح ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات کو ماننا، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، جہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا، اور وہیں پہ بھی اقرار کروایا گیا آپ سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اقرار کرتا ہوں کہ اللہ اپنے ذات و صفات میں یکتا اور تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے نہیں، کسی حیثیت سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی ایمان ہے اصل میں، یہی یقین ہے۔ ہر آن ہر لمحہ بندے کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، بڑے سے بڑا تکلیف آئے، بڑے سے بڑا نقصان ہوا، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے آپ کو، اللہ سے ہٹ کے اس کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں بٹنا ہے، یہی شرک، اس کو سمجھایا گیا قرآن میں۔ ایمان یہی ہے، تو ایمان خالص ہونا چاہیے، ایمان میں شرک کے اجزاء نہیں ہونا۔ ایمان میں اگر شرک کے اجزاء ہیں تو پھر کل کی نجات نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں صاف کہہ دیا گیا ہے شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ کلیئر کر دیا قرآن میں، تم جب ہمارے پاس آؤ گے، اگر تم شرک کے اعمال کر کے آؤ گے اور اس کے ساتھ تمہارے پاس ڈھیر سارے نیک اعمال ہیں، تو وہ نیک اعمال تم کو نجات کے لیے نہ فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ تمہارے پاس شرک ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ، اللہ نے شرک کرنے والوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی آئی تھی گزشتہ نشست میں سورہ انعام کی تفسیر کے اندر۔
आमनू के बाद अब बात आ रही वो अमीलुस सालिहात। हम समझे हम तो मोमिन नजात हो जाएंगी। फौरी ईमान के बाद अल्लाह वाला नहीं, अमल है। ईमान क्या है? एक गैर मुस्लिम कलमा पढ़ता है, गवाही देता है, तो अब वो इस्लाम में दाखिल हो गया, इस्लाम में दाखिल हो गया। अब आप देखिए ये कलमा क्या है? गोया कि आप इस्लाम में आपको एडमिशन मिल गया। कैसा? इस्लाम में आप दाखिल हो गए। आप मिसाल दे रहे हो, आप बच्चे को या आप एडमिशन ले लिए कॉलेज में, आपको एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा कामयाबी के लिए। क्या भाई? नहीं भाई मैं तो एडमिशन मिल गया, अब क्या जरूरत है मेरे को पढ़ने की? बोले तो नहीं। अब आप ईमान वाले तो हो गए, अब आपको अमल की जरूरत है, उसके बगैर नजात नहीं है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए तो आपको पढ़ने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह ईमान से आपको इस्लाम तो मिल गया, लेकिन अगर आपकी अमली जिंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं है तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। एडमिशन हम बोल रहे हैं हम तो ईमान वालों को क्या जरूरत है? अरे भाई एडमिशन वालों की जरूरत है तालीम की। जो बच्चे आवारा फिर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं, उनका एग्जाम क्या लेते लोगों ने? एडमिशन ही नहीं लिया। बोलते साहब क्या भाई? सवालात तो उसे दीजिए, पर्चा तो उसे दिया जाएगा जो एडमिशन लिया है, किताबें तो उसे दी जाएंगी जो एडमिशन लिया है ना? तो आपको किताबें दी गई, आपको सारी तालीमात दिए गए क्योंकि आप मोमिन हो गए, इस्लाम में आ गए। अब आपको पढ़ना है, कामयाब होना है, तो यही है अमीलुस सालिहात। अब पूरी जिंदगी आपको अमीलुस सालिहात में होगी। अब ये अमीलुस सालिहात क्या है? कुरान की तफसील है इसके अंदर पूरी। अपनी जिंदगी की इस्लाह करते रहना है हर अमल में, हर जगह, हर लम्हा। आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मामलात हैं, चाहे माशरात हो, चाहे मईशत हो, चाहे सियासत हो, चाहे हुकूमत हो, जो भी हो, वहाँ पे अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं और उसके नबी ने जो आपको तालीमात दी हैं, उसके मुताबिक आपको अमल करने की हत्ता इम्कान कोशिश करनी है। ये अमीलुस सालिहात। अमीलुस सालिहात का तस्वुर हमारे पास बहुत महदूद है। हम क्या समझते हैं? कुछ हज कर लिए, कुछ नमाजें पकड़ लिए, रोज़े कर लिए, कुछ गरीबों को खिला दिए, कुछ मस्जिद बना दी, हम इसको अमीलुस सालिहात कहते हैं। ये महदूद तस्वुर है अमीलुस सालिहात का। इंसान की पूरी ज़िंदगी अमीलुस सालिहात है। देखिए आप निकाह करना भी अमीलुस सालिहात है। क्यों कर रहे हैं निकाह? नफ्स की ख्वाहिश के लिए, क्योंकि नफ्स की ख्वाहिश भी अल्लाह के तालीम के हुक्म के मुताबिक हो रही, तो अमीलुस सालिहात है ये, है ना? अच्छा खा रही, हलाल की कमाई है, अमीलुस सालिहात है। बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे, हलाल की कमाई है, अमीलुस सालिहात है। ये सब अमीलुस सालिहात है। ये बड़ी प्यारी एक तमसील आई है, उसको समझिए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाते हैं, अमीलुस सालिहात समझने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अगर कोई अपनी बीवी का बोसा भी लेता है तो उसके ऊपर भी अजर और सवाब है। गौर कर रही हैं? सहाबा ने पूछा, यार रसूल ये तो नफ्स के लिए कर रहे हैं, इसमें कैसा है? सब फरमाया अगर यही अमल तुम गैर औरत से करे तो अजाब होता नहीं? बिल्कुल होता। तो फिर जहाँ अल्लाह के हुक्म पे कर रहे हैं तो वहाँ पे सवाब होएगा ना। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जो अमल हो रहा है वहाँ पे जब अजाब है, तो उसके हुक्म पे अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे सवाब है। फिर ये है तसव्वुर असल इस्लाम का, ये है अमीलुस सालिहात। इसको बताया अमीलुस सालिहात। अब सिर्फ वो चंद नहीं है वो चीजें, उमूमन लोग ये समझते हैं ये इसी हद तक अमीलुस सालिहात नहीं, पूरी जिंदगी आपकी अमीलुस सालिहात है, बशर्ते कि वो दीन इस्लाम में हो, इताअत में हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए कुरान क्या कहता है बात का मुकाम पे, जहाँ अमीलुस सालिहात के अल्फाज नहीं आते कुरान में, वहाँ पे क्या अल्फाज आते हैं? हाँ नहीं, जहाँ पे अमीलुस सालिहात नहीं आए कुरान में अल्फाज, तो वहाँ दूसरे अल्फाज क्या आते हैं? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। देखा है ना? अल्लाह की इताअत करो, उसके नबी की इताअत करो। अब नबी की इताअत अमीलुस सालिहात है, और जहां पे ईमान के बाद अमीलुस सालिहात नहीं आते वहां पे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल आता है। अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, ये है अमीलुस सालिहात।
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ اب یہ ایک معاملہ اسلام کا جو ہے، جو دین آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کی حد تک محدود نہیں ہے۔ جو نعمت آپ کو ملی ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے اس نعمت کو آپ بانٹو، بانٹو۔ بے حساب نعمت آپ کے پاس پڑی بھی ہے، آپ کے پاس پڑے ہوئے، آپ کے پاس بہت بڑا باغ ہے، آپ کے پاس پھل سڑ رہے ہیں، لیکن بانٹو، آپ لوگوں کو بانٹو، نعمتیں ورکروں میں۔ جو دین کی نعمت جو سب سے بڑی ہم کو ملی ہے، تو اس نعمت کو دوسروں کو شامل کرنا ہے اس میں۔ وہی بات فرمائی گئی، یہ وہ لوگ ہیں مومنین، جہنم سے بچنے والے، حق بات جو دین حق ان کو ملا ہے اس کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تواصوا بالحق، تواصو کے معنی یہ وصیت سے ہے، یعنی مطلب یہ کام وہ کرتے رہتے ہیں، توثیق، تواصوا بالحق، حق بات کو پہنچانا، حق بات کو دوسروں تک سمجھانا، بار بار پہنچانا، بار بار سمجھاتے رہنا، آخری وقت تک سمجھاتے رہنا۔ تواصوا بالحق، حق بات۔ اگر آپ کو کوئی بات معلوم ہو رہی ہے تو تمام انسانوں تک یہ بات پہنچنا آپ کے ذمے ہے۔ یہ وہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، نہیں کہ تم ایمان لائے، تم خود عمل کر لیے، اس کے بعد دنیا جناب یاری نافرمانیوں میں مبتلا ہے اور آپ خالی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو وہ روشنی ان تک بھی پہنچانا ہے، وہ نعمت ان تک بھی پہنچانا ہے۔ چوتھی جو بات فرمائی وہ تواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کی، یعنی حق بات کے بعد صبر کی، برداشت کی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تلقین کرتے ہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان کے معنی اچھے اور برے حالات آتے رہیں گے، تو مومنین کیا کرتے ہیں؟ انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، بھائی صبر کرو، زندگی امتحان کی ہے، بڑے سے بڑی مصیبت بھی آتی ہے، ہاں صبر کرو، اللہ امتحان لے رہا ہے نا۔ یہ باتیں سمجھانا ہے، حق بات کی لوگوں تک سمجھانا ہے، اور صبر۔ اور چاہو دعوت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اگر کسی سے آپ کی مخالفت ہو جائے، آپ کو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے، اس کے اوپر غصہ نہیں ہونا ہے آپ کو۔ ارے بھائی میں حق بات بتا رہا ہوں، انہیں جناب میری مخالفت کر رہا، نہیں، نبی حق بات بتا، اور نبی سے بہتر طریقہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ جب نبیوں کی مخالفت کی گئی اور نبی مخالفت کرنے کے بعد اپنی قوم کے مخالف نہیں ہوئے، بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے، سجدوں میں طویل سجدے کرتے رہے، اے اللہ میری قوم جاہل ہے، میری قوم علم والی نہیں ہے، اس قوم کو ایمان کی توفیق دے، دین کی ہدایت دے۔ نبی زخمی بھی ہوئے، نبی کو گالیاں بھی دیے، نبی کی توہین بھی کی گئی، نبی کو جادوگر بولا گیا، نبی کو مجنون کہا گیا، اس کے باوجود بھی کبھی بھی اللہ کے نبیوں نے اپنی قوم کی مخالفانہ روش کے اوپر کبھی اللہ سے شکایت نہیں کیے، کبھی ان کے لیے بدعا نہیں کیے۔ جنگ احد کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اسی میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو مستجیب دعوات ہے، آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، آپ ان مشرکین کے لیے بدعا کیجیے، ابھی ختم ہو جائیں گے یہ لوگ۔ اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، بدعا دینے والا نہیں بنایا مجھے۔ دیکھیے یہ ہوتے ہیں وہ مقام، ہم ان کے نبی کے وہ امتی ہیں، بدلہ انتقام نہیں، ہمارے پاس حیج نہیں ہے ایمان والے کے لیے، اسی لیے صبر کا لفظ لایا گیا ہے۔ جو بھی مصائب، جو بھی مشکلات آ رہے ہیں، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو کسی کو کوئی فتویٰ دینا نہیں ہے، بات ہمارے نہیں سنا یا ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، ارے یہ گمراہ ہے، یہ بدعتی ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ فلاں فلاں۔ نہیں، ایک مومن کے لیے یہ شائع نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے، اللہ کے دربار میں اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ جو جنگ کے موقع کے اوپر ایک آیت آتی ہے جس میں سورہ نساء یا سورہ آل مائدہ کے اندر جب مقابلہ ہو رہا تو اللہ فرماتے ہیں اور تمہارا مشرکین سے مقابلہ ہو رہا ہے اور کوئی مشرک تمہارے تلوار کی زد میں اگر آ گئے اور آ کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں تو اسے قتل مت کرو۔ تم بہت ساری باتیں آ گئی اس کے سلسلے میں، یا تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں، نہیں، اس کے بعد اللہ کیا بات فرمایا بلو،
تم مشرک مت کہو اسے، تم مومن نہیں ہے بلکہ مت بولو، بلکہ اپنا ہتھیار اٹھا لو، اس کو امن دے دو، وہ جھوٹ بول رہا ہوں الگ بحث ہے، اس سے بحث لیجیے۔ لیکن اللہ تبارک نے اس کے بعد کیا بات بتایا؟ تم اس سے ایمان والا نہیں تسلیم کر رہے ہیں، اس سے پہلے تم بھی تو مشرک تھے نا، تم کیا تھے اس سے پہلے؟ تم بھی وہی تھے، اللہ نے تم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، تو تم آج اس کو جناب علی مشرک کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، تم بھی وہی تھے اس سے پہلے۔ آپ سمجھئے کتنی بڑی بات اللہ فرماتا ہے۔ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، کتنی باتیں ہو گئی صاحب؟ ایمان، عمل الصالحات، حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ اچھا آپ اس کے اوپر آئیے، اب آپ ایمان میں جو بات آ رہی ہے، عمل الصالحات، یہ عمل الصالحات جو ہے ایمان کی محافظ ہے۔ یہ ایمان آپ لائے، ایمان لانے کے بعد یہ عمل الصالحات کیا ہے؟ آپ کے ایمان کی حفاظت ہے۔ اگر آپ ایمان لانے کے بعد عمل الصالحات نہیں بلکہ نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں تو ایمان باقی نہیں رہتا، نہیں رہتا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون، بلکہ حقیقت کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا ہے۔ کیوں آ گیا؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو رہا ہے۔ تو عمل الصالحات ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ تو نہیں۔ اللہ نے اعمال کی خرابی کو بتا کے کیا کرا؟ ایمان کی نفی کر دیا ہے نا قرآن میں۔ قرآن میں بھی بہت سارے مقامات میں، احادیث کی بات آتی ہے اس کے اندر، اور ایک دو تین حدیث میں آپ کے سامنے فرما دیتا ہوں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا ایمان لہ لمن لا امان لہ، جس کے پاس امانت دار نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہے چلے آتا اس کا ایمان۔ لا دین لہ لمن لا عہد لہ، جو عہد و اقرار کا پابندی نہیں کرتا وہ دیندار نہیں ہو سکتا، دین نکل جاتا اس کے پاس۔ جو امر بالمعروف نہیں ہے کرتا، جس کو زبان، جو ہاتھ سے نہیں روک رہا، زبان سے نہیں روک رہا، دل سے نہیں روک رہا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَلَيْسَ وَرَاءِ مِنْ ذَلِكَ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلِ الْإِيمَانِ۔ اگر وہ دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا اس برائی کو، تو پھر اب اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اعمال کی اگر خرابی ہے، اللہ بول رہا ہے ایمان تمہارا نہیں ہے، تو اعمال ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے سے آئیے، تواصوا بالحق۔ اب یہ تواصو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہنا، اور یہ ایک حق بات کی تلقین کیا ہے؟ یہ آپ کے اعمال کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ اگر آپ دعوت کے کام میں لگے، حق بات لوگوں کو سمجھاتے پھر رہے ہیں، تو آپ بولیں گے بھائی خود سمجھا رہا ہوں، میں کیسا کروں، میں خلاف کام۔ ایک آواز ضمیر آپ کا گواہی دیتا، برائی سے آپ رکتے ہے نا، یہ بات آ رہی ہے۔ ایمان کی حفاظت اعمال کر رہے ہیں، اور آپ کے اعمال کی حفاظت آپ کی دعوت و تبلیغ ہے۔ ایک آدمی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے مطلب یہ بھی نکلتے ہیں اس کے اندر، جب آپ یہ دعوت کا کام کرتے رہیں گے تو آپ کا ایمان، آپ کا دین محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اگر یہ کام آپ کرتے رہیں گے، معاشرے کے کچھ لوگ، ایک آپ کی اجتماعیت انہی عقائد کی بنیں گی، تو ایسے عقائد میں آپ دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تواصو بالحق کا کام کرتے رہیں گے اب آپ، تو آپ کو دین کے اوپر قائم رہنا آسان ہو جائے گا۔ نہیں، پورا معاشرہ اگر آپ کے خلاف ہے تو دین پہ رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے معاشرے کو بدلو، سماج کو بدلو، تاکہ تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے، تمہارا دین بھی محفوظ رہے۔ تواصو بالحق یہ ہے کہ ایک معاشرہ بن گیا، ایک جماعت بن گئی، ایک ملک بن گیا، اور اسلام ہے، الحمدللہ اب آپ کے لیے برائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے اعمال کی حفاظت کے لیے تواصو بالحق ہے۔ اس کے بعد تواصو بالصبر ہے، صبر کی تلقین کرو۔ اب یہ صبر کی تلقین کیا ہے؟ آپ کے دعوت کی محافظ ہے۔ یہ صبر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے دعوت کا کام آپ نہیں کر سکتے۔ پھر اب یہ صبر کیا کر رہا؟ آپ کے دعوتی کام کا محافظ ہے۔ صبر، برداشت، جھیلنا صبر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں اے رسول
آپ صبر کیجئے اور صبر بھی اللہ سے مانگیے آپ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن میں کئی مقامات کی اس قسم کی آیات مبارکہ آتی ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، فرمایا کہ ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق، تواصو بالصبر، یہ 4 کام ہیں منیمم جو قرآن یہاں پہ بتا رہا ہے آپ کو۔ اگر یہ کام پہ ہم لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ ہماری نجات ہوگی۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں قرآن میں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، ورنہ پھر اللہ قسم کھا رہے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر تم خسارے میں ہے، اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں بات کو۔ اسی لیے قرآن میں یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ تذکیر ہے، یعنی ہم کو یاد دہانی دلائی جا رہی ہے تم کو کیا کرنا ہے، تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ بار بار جو قرآن پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے اسی لیے قرآن بار بار اپنے متعلق کہتا ہے یہ تذکیر ہے، ذکر للعالمین ہے۔ تو اسی لیے قصے اور کہانیوں کی بجائے ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں۔ ہمارا ایمان اللہ کا کلام ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسی کتاب پڑھنے کے بعد یقیناً ہم کو اس سے رہنمائی ملے گی، ہدایت ملے گی، اور قرآن کی چھوٹی سی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چھوٹا سا ہمارے سامنے ایک سمجھ میں آ رہا کہ نجات کا ایک فارمولہ دے دیا ہے کہ یہ کر لو تم انشاءاللہ۔ دیکھیے کوئی آدمی میرٹ پہ پاس ہوتا، کوئی زیادہ ہوتا، فلاں کوئی آدمی بالکل یا طور پہ جناب علی مارکس لیول پہ پاس ہوتا، آخری نمبروں میں۔ اسی طرح کم سے کم ہے، یہ اعلیٰ ترین تو الگ ہے، صحابہ کرام ہے، اولیاء کرام ہے، بزرگان دین کو چھوڑے والا وہ ٹاپ کے لوگ ہیں پورے کے پورے۔ ہم عام لوگ جو ہے وہ کم سے کم اتنا کرنا ہے، وہ لیول کو مت سوچیے باپ، اللہ تعالیٰ کم سے کم بتا رہے ہیں۔ ہم تم سے وہ مطالبہ نہیں کرے جو انبیاء کرام کا ہے، صحابہ کا، تابعین کا، اولیاء کرام، وہ نہیں، ہم کر رہے ہیں کہ تم کم سے کم تو اگر یہ لے کے آؤ گے تو کل تمہارے لیے نجات ہے۔ ہاں، یہ سورہ واقعہ آپ پڑھیں گے تو اللہ اس میں تفصیل بتایا ہے، وہ ٹاپ کے جو لیول تھے نا وہ پہلے لوگوں میں بہت زیادہ تھے، وہ آخری لوگوں میں بہت کم رہیں گے، اور آخری لوگوں میں ہم جیسے لوگ زیادہ رہیں گے، اور ان کے لیے کم سے کم شرائط رکھے گئے ہیں ایمان کے۔ اسی لیے اس کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور اپنی زندگی کی اصلاح کرنا ہے۔ دیکھیے دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے، ختم ہونے والی ہے، سمجھ لیا، کیونکہ بار بار ہمارے کو شیطان جناب چاٹی دیتا ہے، یہی ہے دنیا، بس آخرت میں دیکھا جائے گا، بولتا ہے سوچا جائے گا، نجات ہو جائیں گی، کیسا بھی ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے مسائل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک عجیب تصور ہو گیا ہے، سنے میں آ رہا، ہم دین کے کام، اپنی اصلاح کے اوپر بہت کم توجہ دیتے ہیں، اور دوسروں کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے بالکل۔ قرآن نے کہا عامل الصالحات، یہ تمہاری زندگی سے تعلق ہے اس کا۔ دوسری درجے کی چیزیں دوسروں کے اوپر محنت کریں گے آپ، وہ تواصو بالحق تیسرے نمبر پہ آئی بات۔ پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ تو یہی بات ہے، ایمان اور عمل پہلے نمبر پہ ہے، یہ وہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ دوسری تیسری ذمہ داری اللہ جو ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس دین کو دوسروں کو پہنچاؤ۔ ہمارے پاس آج گھر سے ہم غافل ہیں، دین گھر میں نہیں ہے، ہم باہر نکل جا رہے ہیں دعوت کے لیے۔ اللہ بولا کہ نہیں، تمہارے گھر کی ذمہ داری پہلے ہے تمہارے اوپر، تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری پہلے ہے تمہارے اوپر، تمہاری محلے کی، تمہاری معاشرے کی ذمہ داری پہلے ہے، وہ بعد میں ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن اس سے لوگ غفلت برت رہے ہیں۔ بس چلے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ذات کو پہلے سامنے رکھیے کہ جب دعا کا بھی معاملہ آتا ہے تو اللہ کیا سکھایا معلوم؟ ماں باپ کے احسانات ہیں۔ دعا کا بھی معاملہ جب آتا ہے جنت اور مغفرت کا، تم پہلے اپنی مغفرت کی مانگو، بعد میں ماں باپ کی مانگو، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ۔ دعائیں آتی ہیں قرآن، ربنا اغفر لی اللہ مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنی پہلے، یہ ذہن میں رکھیے آپ، قرآن بار بار کہتا ہے یہ۔ ہاں، عمرے میں ماں باپ پہلے آپ، بعد میں ماں باپ، بعد میں رشتے دار، سب بعد میں۔
لفظ ہے قرآن میں، نبیوں کی دعا ہے، معمولی بات، ایسا نہیں اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ ہمیں ان کے لیے پہلے نہیں، پہلے اپنی چمڑی بچاؤ، ان کو اپنی چمڑی پہلے بچانا ہے، ان کو اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم سے، بعد میں ان کی ذمہ دار جو کچھ وہ ہے۔ تو قرآن جام بھی کرانا وہ اپنے آپ مخاطب کیا، تم اپنا سوچو پہلے، کل نفس بما کسبت رہین، ہر نفس اپنے اعمال میں گرفتار ہے، ہر نفس، کیونکہ وہاں کا معاملہ آپ ماں باپ آپ کے کام میں نہیں آتے، آپ ماں باپ کے آئیں گے، ہے نا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہے نہ مال نہ اولاد تمہارے کام آنے والی نہیں ہے، تم کو اپنی بچانا ہے، اسی لیے اپنی پہلے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنے ہیں اور سننے اور کہنے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ اس کا قبول فرمائے۔ اور یہ درس قرآن کی محفل ہے، یہاں پہ بیٹھے کچھ سنے ہوئے ہیں تو اس کا کچھ اثر لے کے اٹھنا ہے آپ کو۔ ایک آدمی گڑمبے خانے سے نکلتا ہے، نکلتے ہوئے جھومتے نیچے گرتے ہوئے نکلتا ہے، اثر نہیں معلوم ہوتا ہے کہ گڑمبا خانہ قریب ہے بول کے، یہ اثرات بتا رہا ہوں میں آپ، اثر بڑی قرآن مجید کو اللہ فرمایا کہ کیسی کتاب ہے معلوم، تمہاری وجہ پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے اس کے ڈر کے، اس کی باتیں ہیں وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا، تم سن رہے تو تبدیلی کیا ہے ہمارے اندر، سن لیے نکل گئے کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ دیکھیے جہاں تک ہو سکے آپ عمل کی کوشش کیجئے، جہاں تک ہو سکے جو باتیں آپ نے سنی ہیں وہ آپ کے دوست احباب میں جہاں بھی ان تک پہنچانے کی، بتانے کی کوشش کیجئے۔ ہفتے میں ایک دفعہ آپ آ رہے ہیں جہاں تک ہوم ورک لے جائیے، ہم نے یہ باتیں سنی ہے بھائی، اللہ کی کتاب سے ہے، خود بھی اللہ کی کتاب پڑھیے اور دوسروں کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے کی دعوت دیجیے۔ مسئلہ کی جھگڑے مت چھیڑیے آپ، جماعتوں کے جھگڑے مت پھر چھیڑیے آپ، یہ شیطان کا ہے داؤ، وہ جماعت ہے نہیں، سب جماعتیں اللہ کی جماعتیں، سب اسلام کے جو بھی کام کر رہے، جس جماعت میں اس کو رہنے دیجیے، اب آپ چھیڑیے مت۔ آج دعوت تبلیغ کیا ہو رہی معلوم، اس کو جماعت سے نکال کے اپنی جماعت پہ لانا بہت بڑا کام ہو گیا، یہ چل رہا۔ باضابطہ بول رہے ہیں ارے بھائی یہ فلاں جماعت کا تھا، آپ سے اپنی جماعت کا بھائی ہو گیا، اچھا لوگوں کو تعارف بھی کرا رہے ہیں اب آج کل، ہمارا جماعتی بھائی ہے انہیں، ارے کون بولے یار، ہوئی اللہ بولے رسول بولے جماعتی بھائی کون بولے، المسلم اخو المسلم، یہ جماعتی بھائی کہاں سے آ گیا، اتنا بڑا فتنہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اللہ کے نبی تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، انما المومنون اخوۃ، قرآن کہتا ہے سارے مومن آپس میں بھائی ہے، اور ہم بول رہے ہیں ہمارا جماعتی بھائی ہے، اس سے زیادہ تفرقہ بندی اور کیا ہونا آپ کو؟ قربانی کا گوشت آ گیا، کچھ فطرے کا آ گیا، کچھ زکوٰۃ ہو گئی، بھائی اپنے جماعت والوں کو بانٹو، بازو پڑوسی ہے نہیں اپنی جماعت کا نہیں ہے، اس کو دیکھو وہاں آ جاؤ 10 کلومیٹر ہے وہاں لے آ کے دے کے آؤ، کیونکہ اپنی جماعت کا ہے، اس سے زیادہ عصبیت اور کیا ہونا ہے بتائیے آپ؟ بہت نقصان پہنچائی ہے یہ گروپ بندی، جماعت بندی مسئلہ کی نظریات موجودہ دور میں، یعنی ایک جماعت والا دوسری جماعت سے ایسی نفرت کر رہا ہے گویا کہ جیسا کہ کافر اور مشرک سے کی جاتی ہے، جبکہ کافر اور مشرک سے بھی نفرت اسلام نہیں سکھایا۔ تو بہرحال یہ باتیں ایسی ہیں کیونکہ اس شیطان کی چکر ہے نہیں، قرآن سب کے لیے، قرآن پڑھیے سمجھائے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے، بس یہی ہے، جماعت مسئلہ کچھ نہیں ہے، جس باتوں کی مطلب یہ۔ بارک اللہ علی لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔